پہلا جملہ حلق سے نکلا رہا، میں نے کہا ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں زمانے والے اسے پیرانے پیر کہتے ہیں۔ سنیے گا، ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں زمانے والے اسے پیرانے پیر کہتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں زمانے والے اسے پیرانے پیر کہتے ہیں۔ 11ویں کی کھیر کھانے والا، اب کھیر کا حق بھی ادا کرنا ہے، گجروں کی کھیر تو کھاتے ہو، اب 11ویں والے کے نام پہ دوسرے جملے کا استقبال کیجئے گا۔ میں نے کہا ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں زمانے والے اسے پیرانے پیر کہتے ہیں۔ جو جلنے والے ہیں وہ جل جل کے، میری طرف دیکھیے گا، وہ جل جل کے جل جل کے جل جل کے، ہمیں ان سے واسطہ نہیں، میں تم سے مخاطب ہوں، تجھ سے مخاطب بابا، تیرے ہاتھ نہ اٹھے تو دکھ لگے گا۔ جو جلنے والے ہیں وہ جل جل کے مٹتے جاتے ہیں، جو کہنے والے ہیں وہ دستگیر کہتے ہیں۔ الڑ پلڑ باویدہ مجھے نہیں آتا، میں پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھا ہوں اور پڑھی لکھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے لفظ دستگیر کا یہ استعمال نصیر ملت نے، اور یہ شعر سنیے گا، اس کے بعد مولا علی کی بارگاہ میں حاضری۔ نصیر ملت نے بڑے خوبصورت انداز سے لفظ دستگیر کا استعمال کیا، ایسا استعمال آج تک شاعری کی دنیا میں کسی شخص نے نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں مظہر ذات رب قدیر آپ ہیں، دستگیر آپ ہیں۔ کیا بات، کیا بات، آپ سلامت رہی، ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ ہاں، غوث اعظم دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم۔ حضور غوث پاک کا فرمان سنیے، فرمایا میرا مرید مشرق میں ہو اور شیر کے منہ میں ہو، شیر کا نوالا بننے والا ہو، کہا مشرق سے بھی اگر میرا مرید یا غوث کہہ کے مجھے پکارے گا تو غوث اعظم پر واجب ہے کہ اپنے مرید کی حاجت کے لیے پہنچ جائے۔ ہاتھ اٹھا کے امداد کن، آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا دنیا ہاتھ اٹھا کے یا غوث اعظم، یا غوث اعظم، جسے تو لنگر ملا ہے 11ویں والے پیر سے، 11ویں والے پیر سے جسے ٹکڑا ملا ہے وہ اٹھائے گا، باقی رکھے نیچے ہاتھ، ان سے میرا واسطہ نہیں ہے۔ جو 11ویں والے کا کھیر کھاتا ہے اٹھا کے بولے ذرا امداد کن، امداد کن، امداد کن، حضرت جو ادھر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، فرمایا تخت چاہیے، حضرت آصف بن برکیہ تخت لے کے آئے، آصف بن برکیہ پلک جھپکنے سے پہلے، گجر صاحب تخت لے کے آئے، پلک جھپکنے سے پہلے سلیمان کا ولی تھا، پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے آیا، توجہ بٹنے نہ پائے، وہ سلیمان کا ولی تھا، زبور کا کچھ علم تھا اس کے پاس، اس کی یہ شان ہے، تو ادھر محمد کا ولی ہے جسے غوث اعظم کہتے ہیں، میں کہتا ہوں سلیمان کے ولی کی یہ شان ہے، تو میرے غوث کا مقام کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ سلیمان کا ولی پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے کے آ سکتا ہے، تو پھر تیرا اور میرا عقیدہ بھی تو بابا یہ ہے نا کہ ہم فیصل آباد میں اس محلے میں بیٹھ کے، گجر صاحب نے محفل سجا لی، ہم بیٹھ کے حضور غوث پاک کو پکار رہے، ارے سلیمان کا ولی اگر حاجت روائی کر سکتا ہے تو تیرا اور میرا عقیدہ بھی تو یہ ہے کہ یہاں پر حضور غوث پاک آ بھی سکتے ہیں اور غلاموں کو نواز بھی سکتے ہیں۔ ذرا اٹھائیں دونوں ہاتھ، دونوں ہاتھ اٹھا کے در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، بولے ذرا یا
قدیر آپ ہیں. چوتھے جملے میں یا غوث اعظم کی صدا بلند ہو. کہا مظہر ذات رب قدیر آپ ہیں, دستگیر آپ ہیں, کاروان کرم کے امیر آپ ہیں, دستگیر آپ ہیں, شاہ بغداد پیران پیر آپ ہیں, دستگیر آپ ہیں, دستگیر آپ ہیں, اس نصیر حضی کے نصیر آپ ہیں, دستگیر آپ ہیں یا غوث جوگا بچایا ہے پہلے تو ڈوبے ہو کو بچایا ہے پہلے تو ڈوبے ہو کو بچاؤ سے. حضرت مولا نکاری لکھتے, حضرت مولا نکاری لکھتے, حضور غوث پاک بیٹھے ہوئے, ہاتھ بلند کیا, آدھا ہاتھ بھیگ گیا. مریدوں نے پوچھا حضور ہوا کیا؟ بارش تو ہوئی نہیں, ہاتھ کیسے بھیگ گیا؟ کچھ دیر گزری, ایک قافلہ آ گیا جو بھیگا ہوا تھا. کہا حضور آپ کی کرم نوازی, ہم تو کشتی میں ڈوبنے لگے تھے, جیسے ہی ڈوبنے لگے ہم نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد. حضور غوث پاک نے منبر پر بیٹھ کر ہاتھ بلند کیا, ڈوبی ہوئی کشتی کو کنارے لگا دیا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں امداد کل جوگا تیرے ہاتھ میں نے دیا گئے, تیرے ہاتھ میں نے دیا گئے, تیرے جس کا ہاتھ ہے لاج یا جس کا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں ہے, جو کہتا ہے میری لاج حضور غوث پاک کے ہاتھ میں ہے, ہماری لاج حضور غوث پاک کے ہاتھ میں ہے. اٹھاؤ پھر دونوں ہاتھ, خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں تو دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. مریدی لا تخف کہہ کے تسلی دی غلاموں کو, قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. حشر میں خدا منادی دے گا یہ قادریوں کو, حشر میں خدا منادی دے کے کہے گا یہ قادریوں کو. جملہ سنیے گا, حشر میں خدا منادی دے کے کہے گا یہ قادریوں کو کہ قادری کہاں ہے, آ کے کر لے نظارہ غوث اعظم کا. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ غوثی. سلامت رکھیں. آئیے چند منٹ, وقت بہت زیادہ ہو گیا, لیکن مجھے خوشی ہے کہ یہ جتنے چہرے مسکراتے بڑی انہوں نے داد اور دعا سے نوازا. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے اور غوث پاک کی برکات جو ہیں ظاہری باطنی فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آئیے اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں, چند جملے اور حاضری کمپلیٹ, اس کے بعد جتنے میں نے اعلانات کرنے تھے کر دیے. آپ سنیے گا, میں شروع کرتا ہوں لیکن جو میں نے پڑھنا تھا اس کو میں چھوڑ رہا ہوں, لیکن علی کا ہی ذکر کروں گا کیونکہ وہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا. میں مختصر کر رہا ہوں. علی کے ذکر جو ہے, ولی بھی ولی نہیں بنتا جب تک علی علی نہیں کرتا, علی علی نہیں کرتا. جو کھڑے ہیں وہ اب کھڑے رہیں, جو بیٹھے ہیں وہ بیٹھے رہیں. ہو سکتا ہے کہ آخر پہ یہ بھی کھڑے ہو جائیں کیونکہ علی کے ماننے والے ہیں. ہاں مزہ تو تب ہے, یہ کیا بات کہ بولنے والا علی علی بولے, یہ کیا بات کہ بولنے والا علی علی بولے. گجر صاحب مزہ تو تب ہے کہ گونگا علی علی بولے. سارے آپ صاحب مجھے آپ تک
सफर करना है। ऐसा ना हो कि अरसलान भाई के यहाँ हाफिज़ ने तो पढ़ लिया, अब खिताब अगला लाइन खिताब का है, ऐसा ना हो कि खिताब की दावत दे। हाँ, मैं क्योंकि आप मेहमान हैं, आपकी खिदमत मैंने करनी, मैं तो मेज़बान हूँ।